الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے بیان میں ہم غسل کے بارے میں کچھ مسائل بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سننے اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهِّرُوا، اگر تم جنب ہو خوب پاک ہو جاؤ، یعنی غسل کرو۔ پھر فرمایا حَتَّى يَطْهُرْنَ، یہاں تک کہ وہ حیض والی عورتیں اچھی طرح پاک ہو جائیں۔ پھر فرمایا اے ایمان والو، نشہ کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ سمجھنے لگو جو کہتے ہو، اور نہ حالت جنابت میں جب تک غسل نہ کر لو، مگر سفر کی حالت میں کہ وہاں پانی نہ ملے تو بجائے غسل تیمم ہے۔ اس کے بعد غسل کے بارے میں جو احادیث ہیں وہ پیش کرتے ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنابت کا غسل فرماتے تو ابتدا یوں کرتے کہ پہلے ہاتھ دھوتے، پھر نماز کا سا وضو کرتے، پھر انگلیاں پانی میں ڈال کر ان سے بالوں کی جڑیں تر فرماتے، پھر سر پر 3 لپ پانی ڈالتے، پھر تمام جلد پر پانی بہاتے۔ بخاری اور مسلم کی ایک حدیث ہے، ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نہانے کے لیے میں نے پانی رکھا اور کپڑے سے پردہ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھوں پر پانی ڈالا اور ان کو دھویا، پھر پانی ڈال کر ہاتھوں کو دھویا، پھر دانے ہاتھ سے بائیں پر پانی ڈالا، پھر استنجا فرمایا، پھر ہاتھ زمین پر مار کر ملا اور دھویا، پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا اور منہ اور ہاتھ دھوئے، پھر سر پر پانی ڈالا اور تمام بدن پر بہایا، پھر اس جگہ سے الگ ہو کر پاؤں مبارک دھوئے۔ اس کے بعد میں نے بدن پوچھنے کے لیے کپڑا دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ لیا اور ہاتھوں کو جھاڑتے ہوئے تشریف لے گئے۔ اس کے بعد غسل کے ضروری مسائل بیان کیے جاتے ہیں۔ غسل میں 3 فرض ہیں۔ نمبر 1 کلی کرنا، کہ منہ کے ہر پرزے، گوشت، ہونٹ سے حلق کی جڑ تک ہر جگہ پانی بہہ جائے۔ اکثر لوگ یہ جانتے ہیں کہ تھوڑا سا پانی منہ میں لے کر اگل دینے کو کلی کہتے ہیں، اگرچہ زبان کی جڑ اور حلق کے کنارے تک نہ پہنچے، یوں غسل نہ ہوگا۔ نہ اس طرح نہانے کے بعد نماز جائز، بلکہ فرض ہے کہ داڑھوں کے پیچھے، گالوں کی تہہ میں، دانتوں کی جڑ اور کھڑکیوں میں، زبان کی ہر کروٹ میں حلق کے کنارے تک پانی پہنچے۔ دانتوں کی جڑوں یا کھڑکیوں میں کوئی ایسی چیز جو پانی بہنے سے روکے جمی ہو تو اس کا چھڑانا ضروری ہے۔ اگر چھڑانے میں ضرر اور حرج نہ ہو، جیسے چھاڑیا کے دانے، گوشت کے ریشے، اور اگر چھڑانے میں ضرر اور حرج ہو، جیسے بہت پان کھانے سے دانتوں کی جڑوں میں چونا جم جاتا ہے، یا عورتوں کے دانتوں میں مسیح کی ریخیں کہ ان کے چھیلنے سے دانتوں یا مسوڑوں کی مضرت یا ان کا نقصان کا اندیشہ ہے، تو پھر معاف ہے۔ یوں ہی ہلتا ہوا دانت تار سے یا اکھڑا ہوا دانت کسی مسالے وغیرہ سے جمایا گیا اور پانی تار یا مسالے کے نیچے نہ پہنچے تو معاف ہے۔ یا کھانے یا پان کے ریزے دانت میں رہ گئے کہ اس کی نگہداشت میں حرج ہے، ہاں بات معلوم ہونے کہ اس کو جدا کرنا اور دھونا ضروری ہے، جبکہ پانی پہنچنے سے مانع ہو، وہاں پانی نہ پہنچ سکتا ہو۔ دوسرا فرض ہے ناک میں پانی ڈالنا، یعنی دونوں نتنوں کا جہاں تک نرم جگہ ہے دھلنا، کہ پانی کو سونگ کر اوپر چڑھائے، بال برابر بھی جگہ دھلنے سے نہ رہ جائے ورنہ غسل نہ ہوگا۔ ناک کے اندر ریڑھ سوکھ گئی ہے تو اس کا چھڑانا فرض ہے، نیز ناک کے بالوں کا دھونا بھی فرض ہے۔ تیسرا فرض ہے تمام ظاہر بدن، یعنی سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے تلووں تک جسم کے ہر پرزے، ہر رونگٹے پر پانی کا بہہ جانا۔ اکثر عوام بلکہ بعد پڑھے لکھے یہ کرتے ہیں کہ سر پر پانی ڈال کر بدن پر ہاتھ پھیر لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ غسل ہو گیا، حالانکہ بعض اعضاء ایسے ہیں کہ جب تک ان کی خاص طور پر احتیاط نہ کی جائے نہیں دھلیں گے اور غسل نہ ہوگا۔ اعضاء وضو میں جو مواضع احتیاط ہے، وہ جگہیں جن کو احتیاط کرنا ہوتا ہے، ہر عضو کے بیان میں ان کا ذکر کر دیا گیا، ان کا جہاں بھی لحاظ ضروری ہے۔ ان کے علاوہ خاص غسل کی ضروریات ہیں جو کہ ابھی بیان کی جاتی ہیں۔ سر کے بال گندے نہ ہوں تو ہر بال پر جڑ سے نوک تک پانی بہنا، اور گندے ہوں تو مرد پر فرض ہے کہ ان کو کھول کر ناک سے جڑ سے نوک تک پانی بہائے، اور عورت پر صرف جڑ کو تر کر لینا ضروری ہے، کھولنا ضروری نہیں۔ ہاں اگر چوٹی اتنی سخت گندی ہو کہ بے کھولے جڑیں تر نہ ہوں گی تو کھولنا ضروری ہے۔ کانوں میں بالی وغیرہ زیوروں کے سوراخ کا وہی حکم ہے جو ناک میں نک کے سوراخ کا حکم موضوع میں بیان ہو چکا ہے۔
भवों और मूँछों और दाढ़ी के बाल का जड़ से नोक तक और इनके नीचे की खाल का धुलना, कान का हर पुर्जा और इसके सुराख का मुंह, कान के पीछे के बाल हटाकर पानी बहाएं, थोड़ी ठोड़ी और गले का जोड़ के बे मुंह उठाए, ना धुलेगा उसको मुंह पर उठा के वहाँ का पानी पहुँचाएँ, बगलें कि जब तक उनको ऊपर उठा के हाथ से ना मारा जाए वहाँ पे पानी नहीं पहुँचेगा। बाजू का हर पहलू, पीठ का हर ज़रा, पीठ की बेल्टें वगैरह उठाकर धोएं, नाफ को उंगली डालकर धोएं कि पानी बहने में शक हो, जिस्म का हर रोंगटा जड़ से नोक तक इनका ख्याल रखना है। रान और पेड़ों का जोड़, रान और पिंडली का जोड़ जबकि बैठ कर नहाया जाए, दोनों शरीर के मिलने की जगह खुसूसन जब खड़े हुए हों, रानों की गुलाई, पिंडलियों की करवटें जो कि बेजुदा के ना धुलेंगी। किसी ज़ख़म पर पट्टी वगैरह बंधी हो कि इसके खोलने में ज़रर या हरज हो, या किसी जगह मर्द या दर्द के सबब पानी बहना ज़रूर करेगा तो इस पूरे उज़्व को मसा करें, और ना हो सके तो पट्टी पर मसा काफ़ी है, और पट्टी मौज़े हाजत से ज़्यादा ना रखी जाए और ना मसा, वरना मसा काफ़ी ना होगा। और अगर पट्टी मौज़े हाजत ही पर बंधी है, मसलन बाजू पर एक तरफ ज़ख़म है और पट्टी मारने के लिए बाजू की उतनी सारी गुलाई पर होना उसका ज़रूरी है, तो उसके नीचे बदन का वो हिस्सा भी आएगा जिसे पानी ज़रूर नहीं करता। तो अगर खोलना मुमकिन हो, खोल कर उस हिस्सा का धोना फ़र्ज़ है, और अगर नामुमकिन हो, अगर जो ही कि खोल कर फिर वैसे ही ना बांध सकेगा और इसमें ज़रूर का अंदेशा है, तो सारी पट्टी पर मसा करना काफ़ी है। बदन का वो अच्छा हिस्सा भी धोने से मुआफ़ हो जाएगा। ज़ुकाम या आशूब चश्म वग़ैरह और ये गुमान सही हो कि सर से नहाने में मर्द में ज़्यादती या और अमराज पैदा हो जाएंगे, तो कुली करे, नाक में पानी डाले और गर्दन से नहा ले और सर के हर ज़रा पर भीगा हाथ फेर ले तो गुस्ल हो जाएगा। बाद सेहत सर को धो डाले, बाकी गुस्ल के याद की हाजत नहीं है। पकाने वाले के नाखून में आटा, लिखने वाले के नाखून वगैरह पर स्याही का जुर्म, आम लोगों के लिए मक्खी मच्छर की बीट अगर लगी हो तो गुस्ल हो जाएगा। हाँ, बात मालूम होने के जुदा करना और इस जगह को धोना ज़रूरी है। पहले जो नमाज़ पढ़ी वो हो गई। इसके बाद गुस्ल की सुन्नतें हैं। सुन्नतों में ये है कि गुस्ल की नियत करके पहले दोनों हाथ गिट्टों तक 3 मरतबा धोए, फिर इस्तिंजे की जगह धोए, खा निजात हो या ना हो, फिर बदन पर जहाँ की निजात हो उसको दूर करें, फिर नमाज की तरह का वज़ू करें मगर पाँव ना धोए। हाँ, अगर चौकी या तख्ते या पत्थर वगैरह पर नहा रहे हैं तो पाँव भी धो लें। बदन पर तेल की तरह पानी चिपड़ लें, ख़ुसूसन सर्दी के मौसम में। 3 मरतबा दाएं कंधे पर पानी बहाएं, फिर बाएं कंधे पर 3 मरतबा पानी बहाएं, सर पर और तमाम बदन पर 3 बार। जाए गुस्ल से अलग हो जाएं। अगर वज़ू करने में पाँव नहीं धोते तो आप धो लें। नमाज में नहाने में किबला रुख ना हो, तमाम बदन पर हाथ फेरें और मलें। ऐसी जगह नहाएं कि कोई ना देखे, और अगर ये ना हो सके तो नाफ से लेकर घुटने तक के हिज़ा का सित्र का पर्दा होना तो ज़रूरी है। अगर इतना भी मुमकिन ना हो तो फिर तयम्मुम कर लें, मगर ये एहतमाल बहुत بعید है। किसी किस्म का कलाम ना करें, ना कोई दुआ पढ़ें। बाहर नहाने के रुमाल या बदन से पूंछ डालें तो कोई हरज नहीं है। अगर गुस्ल खाना की छत ना हो या नंगे बदन नहाए बशर्ते के मौज़े एहतियात हो तो कोई हरज नहीं। हाँ, औरतों को बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है और औरतों को ख़ास तौर पर बैठ कर नहाना बेहतर है। बाद नहाने के फ़ौरन कपड़े पहन लें और वज़ू के सुनन और मुस्तहबात, गुस्ल के लिए सुनन और मुस्तहबात है, मगर सित्र खुला हो तो किबला को मुँह करना नहीं चाहिए, और तहबंद बांधे हो तो फिर हरज नहीं है। अगर बहते पानी में दरिया या नहर में नहाया तो थोड़ी देर इसमें रुकने से 3 बार धोने और तरतीब और वज़ू ये सब सुन्नतें अदा हो गई। इसकी भी ज़रूरत नहीं कि अज़ा को 3 बार हरकत दे, और तारा वगैरह ठहरे पानी में नहाया तो अज़ा को 3 बार हरकत देने और या जगह बदलने से तसलीस यानी 3 बार धोने की सुन्नत अदा हो जाएगी। अगर कोई बारिश में खड़ा हो गया तो ये बहते पानी में खड़े होने के हुक्म है। बहते पानी में वज़ू किया तो वही थोड़ी देर उसमें वज़ू को रहने देना और ठहरे पानी में हरकत देना 3 बार धोने के कायम मकाम है। सब के लिए गुस्ल या वज़ू में पानी की मिकदार मुअय्यन नहीं है। जिस तरह जो आवाम में मशहूर है महज बातिल है, एक लंबा चौड़ा, दूसरा धोला पतला, एक के तमाम हिज़ा पर बाल, दूसरे का बदन साफ,
ایک گھنی داڑھی والا، دوسرا بے ریش، ایک کے سر پر بڑے بڑے بال، دوسرے کا سر منڈا ہوا، سب کے لیے ایک مقدار کیسے ممکن ہو سکتی ہے؟ عورت کو حمام میں جانا مکروہ ہے اور مرد جا سکتا ہے، مگر ستر کا لحاظ ضروری ہے۔ لوگوں کے سامنے ستر کھول کر نہانا حرام ہے۔ بغیر ضرورت صبح تڑکے حمام کو نہ جائیں کہ ایک مخفی امر لوگوں پر ظاہر کرنا ہے۔ غسل کن چیزوں سے فرض ہوتا ہے؟ منی کا اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ جدا ہو کر عضو سے نکلنا سبب فرضیت غسل ہے، اس سے غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اگر شہوت کے ساتھ اپنی جگہ سے جدا نہ ہوئی بلکہ بوجھ اٹھانے یا بلندی سے گرنے کے سبب نکلی تو غسل واجب نہیں، ہاں وضو جاتا رہے گا۔ اگر اپنی ضرب سے شہوت کے ساتھ جدا ہوئی مگر اس شخص نے اپنے آلہ کو زور سے پکڑ لیا کہ باہر نہ ہو سکی، پھر جب شہوت جاتی رہی چھوڑ دیا، اب منی باہر آئی تو اگرچہ باہر نکلنا شہوت سے نہ ہوا مگر چونکہ اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ جدا ہوئی لہذا غسل واجب ہوا، اسی پر عمل ہے۔ اگر منی کچھ نکلی اور قبل پیشاب کرنے یا سونے یا 40 قدم چلنے کے نہا لیا اور نماز پڑھ لی، اب بقیہ منی خارج ہوئی تو غسل کرے کہ یہ اسی منی کا حصہ ہے جو اپنے محل سے شہوت کے ساتھ جدا ہوئی تھی اور پہلے جو نماز پڑھی تھی ہو گئی، اس کے اعادہ کی حاجت نہیں۔ اور اگر 40 قدم چلنے یا پیشاب کرنے یا سونے کے بعد غسل کیا پھر منی بلا شہوت نکلی تو غسل ضروری نہیں اور یہ پہلی کا بقیہ نہیں کہی جائے گی۔ احتلام یعنی سوتے سے اٹھا اور بدن یا کپڑے پر تری پائی اور اس تری کے منی یا مزی ہونے کا یقین یا احتمال ہو تو غسل واجب ہے۔ اگر خواب یاد نہ ہو اور اگر یقین ہے کہ یہ نہ منی ہے نہ مزی بلکہ پسینہ یا پیشاب یا ودی یا کچھ اور ہے تو اگرچہ احتلام یاد ہو اور لذت انزال خیال میں ہو غسل واجب نہیں ہے۔ اور اگر منی نہ ہونے پر یقین کرتا ہے اور مزی کا شک ہے تو اگر خواب میں احتلام ہونا یاد نہیں ہے تو غسل نہیں ورنہ ہے۔ اگر احتلام یاد ہے مگر اس کا کوئی اثر کپڑے وغیرہ پر نہیں تو غسل واجب نہیں ہے۔ اگر سونے سے پہلے شہوت تھی، آلہ قائم تھا، اب جاگا اور اس کا اثر پایا اور مزی ہونا غالب گمان ہے اور احتلام یاد نہیں تو غسل واجب نہیں ہے جب تک اس کے منی ہونے کا ظن غالب نہ ہو۔ اور اگر سونے سے پہلے شہوت ہی نہ تھی یا تھی مگر سونے سے قبل دب چکی تھی اور جو خارج ہوا تھا صاف کر چکا تھا تو منی کے ظن غالب کی ضرورت نہیں بلکہ محض احتمال منی سے غسل واجب ہو جائے گا۔ یہ مسئلہ کثیر الوقوع ہے اور لوگ اس سے غافل ہیں، اس کا خیال ضرور رکھنا چاہیے۔ بیماری وغیرہ سے غش آیا یا نشہ میں بے ہوش ہوا، ہوش آنے سے پہلے، ہوش آنے کے بعد کپڑے یا بدن پر مزی ملی تو وضو واجب ہوگا، غسل نہیں۔ اور سونے کے بعد ایسا دیکھے تو غسل واجب ہوگا مگر اسی شرط پر کہ سونے سے پہلے شہوت نہ تھی۔ کسی کو خواب ہوا اور منی باہر نہ نکلی تھی کہ آنکھ کھل گئی اور آلہ کو پکڑ لیا کہ منی باہر نہ ہو، پھر جب تندی جاتی رہی چھوڑ دیا، اب نکلی تو غسل واجب ہو گیا۔ نماز میں شہوت تھی اور منی اترتی ہوئی معلوم ہوئی مگر ابھی باہر نکلی نہ تھی کہ نماز پوری کر لی، اب خارج ہوئی تو غسل واجب ہوگا مگر نماز ہو جائے گی۔ کھڑے یا بیٹھے یا چلتے ہوئے سو گیا، آنکھ کھلی تو مزی پائی، غسل واجب ہو جائے گا۔ رات کو احتلام ہوا، جاگا تو کوئی اثر نہ پایا، وضو کر کے نماز پڑھ لی، اب اس کے بعد منی نکلی، غسل اب واجب ہوگا اور وہ نماز ہو جائے گی۔ عورت کو خواب ہوا تو جب تک منی فرج داخل سے نہ نکلے غسل واجب نہیں۔ مرد و عورت ایک چارپائی پر سوئے، بعد بیداری بستر پر منی پائی گئی اور ان میں سے ہر ایک احتلام کا منکر ہے، احتیاط یہ کہ دونوں غسل کریں اور یہی صحیح ہے۔ لڑکے کا بلوغ احتلام کے ساتھ ہوا، اس پر غسل واجب ہے۔ حشفہ یعنی سر ذکر کا عورت کے آگے یا پیچھے یا مرد کے پیچھے داخل ہونا دونوں پر غسل واجب کرتا ہے، شہوت کے ساتھ ہو یا بغیر شہوت، انزال ہو یا نہ ہو، بشرطے کہ دونوں مکلف ہوں۔ اور اگر ایک بالغ ہے تو اس بالغ پر فرض ہے اور نابالغ پر اگرچہ غسل فرض نہیں مگر غسل کا حکم دیا جائے گا۔ مثلا مرد بالغ ہے اور لڑکی نابالغ تو مرد پر فرض ہے کہ لڑکی نابالغہ کو بھی نہانے کا حکم ہے، اور لڑکا نابالغ ہے اور عورت بالغہ ہے تو عورت پر فرض ہے اور لڑکے کو بھی حکم دیا جائے گا۔ اگر حشفہ کاٹ ڈالا ہو تو باقی عضو تناسل میں اگر حشفہ کی قدر داخل ہو گیا جب بھی وہی حکم ہے جو حشفہ داخل ہونے کا ہے۔ عورت کی ران پر جماع کیا اور انزال کے بعد منی فرج میں آ گئی یا کنواری سے جماع کیا اور انزال بھی ہوا مگر بکارت ظاہر نہ ہوئی تو عورت پر غسل واجب نہیں۔
ہاں اگر عورت کے حمل رہ جائے تو اب غسل واجب ہونے کا حکم دیا جائے گا، اور وقت مجامعہ سے جب تک غسل نہیں کیا تمام نمازوں کا اعادہ کرے، یعنی دوبارہ پڑھے۔ عورت نے اپنی فرج میں انگلی یا جانور یا مردے کا ذکر یا کوئی چیز ربڑ مٹی وغیرہ کی مثل ذکر کے بنا کر داخل کی تو جب تک انزال نہ ہو غسل واجب نہیں۔ اگر جن آدمی کی شکل بن کر آیا اور عورت سے جماع کیا تو حشفہ کے غائب ہونے سے ہی غسل واجب ہو گیا۔ آدمی کی شکل پر نہ ہو تو جب تک عورت کو انزال نہ ہو غسل واجب نہیں۔ یوں ہی اگر مرد نے پری سے جماع کیا اور وہ اس وقت انسانی شکل میں نہیں بغیر انزال وجوب غسل نہ ہوگا، اور شکل انسانی میں ہے تو صرف غیبت حشفہ یعنی حشفہ غائب ہونے کی صورت میں غسل واجب ہو جائے گا۔ غسل جماع کے بعد عورت کے بدن سے مرد کی بقیہ منی نکلی تو اس سے غسل واجب نہ ہوگا، البتہ وضو جاتا رہے گا۔ ان تینوں وجوہ سے جس پر نہانا فرض ہو اس کو جنب، اور ان اسباب کو جنابت کہتے ہیں۔ حیض سے فارغ ہونا، نفاس کا ختم ہونا، ان کے بعد بھی غسل کیا جائے گا۔ بچہ پیدا ہوا اور خون بالکل نہ آیا تو صحیح یہ ہے کہ غسل واجب ہے۔ حیض و نفاس کی کافی تفصیل انشاءاللہ بعد میں بیان کی جائے گی۔ کافر مرد یا عورت جنب ہے یعنی ناپاک ہے، یا حیض و نفاس والی کافر عورت اب مسلمان ہوئی، اگرچہ اسلام سے پہلے حیض و نفاس سے فارغ ہو چکی، تو صحیح یہ ہے کہ ان پر غسل واجب ہے۔ ہاں اگر اسلام لانے سے پہلے غسل کر چکے ہوں یا کسی طرح تمام بدن پر پانی بہہ گیا ہو تو صرف ناک میں نرم باتیں تک پانی چڑھانا کافی ہوگا، اور یہی وہ چیز ہے جو کفار سے ادا نہیں ہوتی۔ پانی کے بڑے بڑے گھونٹ پینے سے کلی کا فرض ادا ہو جاتا ہے، اور اگر یہ بھی باقی رہ گیا ہو تو اسے بھی بجا لیں۔ غرض جتنے اعضاء کا دھلنا غسل میں فرض ہے جماع وغیرہ اسباب کے بعد، اگر وہ سب بحالت کفر ہی دھل چکے تھے تو بعد اسلام اعادہ غسل ضروری نہیں، ورنہ جتنا حصہ باقی ہو اتنے کا دھو لینا فرض ہے، اور مستحب تو یہ ہے کہ بعد اسلام پورا غسل کرے۔ مسلمان میت کو نہلانا مسلمانوں پر فرض کفایہ ہے، اگر ایک نے نہلا دیا تو سب کے سر سے اتر گیا، اور اگر کسی نے نہیں نہلایا تو سب گناہ گار ہوں گے۔ پانی میں مسلمان کا مردہ ملا اس کا بھی نہلانا فرض ہے، پھر اگر نکالنے والے نے غسل کے ارادے سے نکالتے وقت اس کو غوطہ دے دیا غسل ہو گیا، ورنہ اب نہلائیں۔ جمعہ، عید، بقرعید، عرفہ کے دن اور احرام باندھتے وقت نہانا سنت ہے، اور وقوف عرفات و وقوف مزدلفہ، حاضری حرم و حاضری سرکار اعظم، طواف، دخول منی اور جمروں پر کنکریاں مارنے کے لیے تینوں دن، اور شب برات، شب قدر اور عرفہ کی رات